آج ہم سمجھیں گے کہ اگر ہمیں صرف حکایتیں آتی ہیں، فارسی آپشنل کی بات کر رہا ہوں BA، تو پھر ہم کتنے نمبر لے سکتے ہیں؟ تو یاد رہے آپ 45 نمبر جو ہیں لے سکتے ہیں اگر آپ کو صرف حکایتوں کا ترجمہ آتا ہے۔ میرے سامنے ایک پیپر ہے، آپ کے 2001 کا پیپر ہے، تو اس میں دیکھیں سوال نمبر 1 لکھا ہے، درج ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک کا اقتباس کا سلیس اردو میں ترجمہ کیجیے۔ سلیس اردو مطلب سادہ آسان اردو میں ترجمہ کریں، بامحاورہ سا۔ تو 2 دیے گئے ہیں آپ کو، ایک کا کر لیں آپ۔ پادشاہی را شنیدم بکشت نصیری اشارت کرد۔ ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا اشارہ کر دیا، تو یہ لیکچر میں نے دیے ہیں، آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ تو الف اور بے جو ہے دیکھیں پہلا سوال 25 نمبر کا ہے، اگر آپ صرف ترجمہ کر دیں تو 25 نمبر آپ کے آ جائیں گے، اور صرف ایک جز کا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کو صرف حکایتیں آتی ہیں تو سوال نمبر 1 جو ہے آپ کا پورا ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں جی، یہی جو 20 حکایتیں ہیں جن کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھایا ہے، اسی میں سے یہ سوال نمبر 2 آیا ہے۔ تو اس میں سے بھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک سادہ آسان اردو میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ تو اس کا دیکھیں کہ پہلا اور دوسرا شعر بھی آیا ہوا ساتھ۔ تو پدر را ازیں حال آگہی دادند، یعنی کہ باپ کو انہوں نے اس کے حال کی خبر دی۔ اسی طرح دیکھیں آوردند، دوسرا جو سوال، آوردند کے سپاہ دشمن بسیار کے، کہتے ہیں کہ دشمن کی سپاہ اس وقت کافی زیادہ تھی، وہ اینان اندک، اور یہ تھوڑی تعداد میں تھے۔ تو آپ نے صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو دیکھیں آپ اس طرح 20 حکایتیں صرف یاد کر کے، ان کا ترجمہ یاد کر کے تو 45 نمبر آپ لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر شیخ سعدی والا پورشن یاد ہے تو 10 نمبر مزید آپ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے سوال نمبر 5 آخری جو سوال ہے، اس میں آپ کو 2 آپشن دی جاتی ہیں، چاہے آپ اقبال کا کر لیں یا آپ شیخ سعدی کا کر لیں۔ تو گلستان سعدی پر نوٹ لکھیے۔ تو گلستان سعدی پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، تو آپ کے 10 نمبر یہاں سے بھی آ جائیں گے۔ تو صرف آپ شیخ سعدی والا پورشن تیار کرنے سے اس طرح آپ کے 55 نمبر پورے ہو جاتے ہیں، اور یہ 55 نمبر لینا بہت آسان ہے۔ یعنی کہ آپ کو جو دیر لگنی ہے وہ گلستان سعدی پر نوٹ لکھنے میں لگنی ہے، باقی وہ جو ترجمہ ہے سوال نمبر 1 اور 2 وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں اوکے کر دینا۔ اگر آپ کو حکایتیں آتی ہیں، آپ نے میرے تمام لیکچر جو ہیں وہ حکایتوں کے سنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی یہاں اضافہ کر لیں، وہ یہ کہ آپ یہ پاسٹ پیپر جو ہیں کتاب کے آخر میں جو دیے گئے ہیں نا، ان کو لازمی تیار کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہر کتاب، کوئی بھی آپ کے پاس کتاب ہے تو پیپر ضرور دیے گئے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو میرے پاس تو دوسرا گروپ ہے نا، تو یہاں بھی تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پیپر حکایتوں میں سے یہاں سے بھی دے دیتا ہے، بعض اوقات ریپیٹ ہو جاتی ہیں کافی حکایتیں، ٹھیک ہے۔ تو آسان حل یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ سب سے پہلے تو تمام لیکچر جو ہے وہ سنیں، خود بھی پڑھیں حکایتوں کو، اور حکایتوں کو پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ جو پیپر ہوتا ہے آخر میں اس کو تیار کریں، یعنی کہ اس کی جو حکایتیں ہیں، حکایتوں والے، یعنی کہ سوال نمبر 1 2 اور آخری۔ تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس 2000 یہ پیپر ایک، اور یہاں بھی آخری جو کویسچن تھا، اخلاقیات کے لحاظ سے گلستان سعدی کی اہمیت وعدے کیجیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ تو بعض اوقات میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ یہ زبانی یاد کر لیں حکایت کا شعر جو ہے،
تو آپ نے مثالیں دے دے کہ اخلاقیات کے حوالے سے، کہ اخلاقیات کے حوالے سے شیخ سعدی کی حکایتیں جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں. جیسے کہ کافی زیادہ حکایتیں، وہ نمک والی جس میں شکارگاہ میں نمک ہرن بھونا جا رہا تھا نوشیروان کے لیے اور نمک نہیں تھا تو اس نے کیا نصیحت کی تھی. اس طرح کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں شیخ سعدی کی، وہ آپ اس میں لکھیں گے حوالے دے دے کے. ٹھیک ہے. 2002 کا پیپر ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ پیپر نہ شروع کیجئے گا، میرا مشورہ کہ پہلے آپ حکایتوں کو ایک دفعہ سنیں، ان کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد پھر آخر میں یہ پیپروں کے طرف آپ آئیں گے تو آپ کو پھر آسانی ہوگی حل کرنے میں. اسی طرح دیکھیں، آپ کو کتاب کے شروع میں ہی اس نے نمبروں کی تقسیم بتائی ہوتی ہے کہ 45 نمبر آپ کو صرف حکایتوں میں سے ہی آئیں گے اور 10 نمبر آپ نے حالات زندگی کے یا گلستان سعدی کی خصوصیات یا علامہ اقبال کے پیام مشرق کی خصوصیات، یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے کسی نظم کا جو ہے وہ جائزہ پیش کیجیے. لیکن ابھی فی الحال تو میں بات کر رہا ہوں شیخ سعدی کی گلستان سعدی کی. ٹھیک ہے. اب جو آپ سے میں کہتا ہوں کہ آخری جو کویسچن ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے، تو وہ اس کا جواب کتاب کے شروع میں ہی لکھا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، شیخ سعدی کے حالات زندگی، تو اس کو آپ پڑھیے گا تو یہ شروع میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آپ کی کتاب کے شروع میں ایک اور سوال ہے، گلستان سعدی کے اسلوب بیان کیجیے، اس کی خصوصیات بیان کیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سوال آپ تیار کر سکتے ہیں. تو آخر تک یہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا. تو امید ہے جی آج آپ کو 55 نمبر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ فارسی کے اندر 55 نمبر کیسے لے سکتے ہیں. تو 45 نمبر لینا تو بہت آسان ہے، اور جو 10 نمبر ہیں دوسرے سوال جو لکھنا ہے ٹاپک پہ، تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تمام حکایتوں کو بخوبی یاد کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان کے اوپر نوٹ لکھ سکیں. چلیں جی، ملتے ہیں پھر پیام مشرق کے اندر. اگلا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ اب پیام مشرق ہم شروع کریں گے. اس کی شاعری ہے علامہ اقبال کی، تو اس کی اب آپ نے تشریح بھی کرنی ہوگی. اللہ حافظ.